وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. انشاءاللہ آج ہم لوگ سورہ بینہ کی تفسیر معلوم کریں گے. یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی، اس میں صرف 8 آیتیں ہیں بس. سب سے پہلے بینہ بولتے ہیں کہ واضح دلیل، دین میں کوئی شک نہیں ہے نا، دین واضح ہے، اسی کو بولتے ہیں کہ بینہ. دین میں کوئی شک نہیں ہے، دین بالکل واضح ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، دین واضح ہے، اسے بولتے ہیں کہ بینہ. جب یہ سورت نازل ہوتی ہے، کون سی سورت بینہ نازل ہوئی؟ کس کے پاس؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب یہ سورت نازل ہوتی ہے تو آپ سے ہم سیدھا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ ابی رضی اللہ عنہ، اللہ نے کہا میں سورہ بینہ میں تم پر پڑھ کر سناؤں. اے ابی، اللہ نے کہا کہ سورہ بینہ میں تمہارے پاس پڑھ کر سناؤں. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اے اللہ کے نبی، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ نعم، ہاں ابی، اللہ نے تمہارا نام لیا ہے، اور کہا کہ یہ سورہ بینہ ابی کے سامنے پڑھ کر سناؤ رضی اللہ عنہ. تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رونے لگتی ہیں کیونکہ اللہ نے ان کا نام لیا ہے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بینہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے سامنے جو ہے نا پڑھ کر سناتے ہیں. چلیے ہم لوگ یہ سورت کی تفسیر معلوم کریں گے. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتا تھا، اس کے بعد سورتیں نازل ہوتی تھی. بسم اللہ، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ رحمان ہے، تمام پر رحم کرتا ہے. رحمان بولتے ہیں کہ کافروں پر بھی رحم کرتا ہے، مسلمانوں پر بھی رحم کرتا ہے. اس کے لیے رحمان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کی مثال بارش ہے، بارش سے کافر بھی فائدہ اٹھاتا ہے، مسلمان بھی فائدہ اٹھاتا ہے. یعنی کہ رحمان کا مطلب تمام پر اللہ رحم کرتا ہے. رحیم بولتے ہیں کہ خاص مومنوں پر رحم کرتا ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، خاص اللہ تعالیٰ مومنوں پر رحم کرنے کے لیے رحیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. دیکھیے سورہ بینہ کی پہلی جو آیت ہے، لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ. دیکھیے ہمارے پاس جو ہے نا سورت کا ایک نام ہم کو معلوم ہے، سورۃ البینہ کے نام سے ہم کو معلوم، لیکن سورت کے ایک نام نہیں ہوتا، کئی نام ہوتی ہیں سورت کے. جیسا کہ یہ سورت کا ایک نام سورۃ البینہ ہے، ایک اور جو نام سورۃ لم یکن، سورۃ لم یکن الذین کفروا. اس سورت کا ایک اور نام سورۃ اہل الکتاب، اس سورت کا ایک اور نام سورۃ البریہ. یعنی کہ ہم کو صرف ایک نام معلوم ہے. اگر تفسیر کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے ایک سورت کے کئی نام ہوتے ہیں، اسی طرح یہ سورت کے بھی جو ہے نا کئی نام ہیں. آیت نمبر 1 میں اللہ نے فرمایا کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. کیا ہم آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتی جتنے بھی یہودی ہیں 100% پورے یہودی اسلام نہیں لا سکتے، 100% پورے عیسائی اسلام کی طرف نہیں آ سکتے، 100% پورے کے پورے کافر اسلام کی طرف نہیں آ سکتے. یعنی کہ پورے کے پورے کافر اسلام کی طرف آ جائیں گے ناممکن ہے، پورے کے پورے عیسائی اسلام کی طرف آ جائیں گے ناممکن ہے. وہی اللہ نے فرمایا جو ہے نا پورے کے پورے کافر جو ہے نا اسلام کی طرف نہیں آ سکتے. ہاں ہو سکتا ہے جو ہے نا بعض کافر اسلام لے آئے، جیسا کہ کئی کافر جو ہے نا اسلام کی طرف آتے ہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کئی عیسائی جو ہے نا اسلام کی طرف آ جائیں گے، کئی عیسائی جو ہے نا اسلام کی طرف آ جائیں گے، لیکن پورے کے پورے عیسائی مسلمان نہیں ہوں گے، پورے کے پورے یہودی مسلمان نہیں ہوں گے، کبھی بھی پورے کے پورے کافر مسلمان نہیں ہوں گے. وہی اللہ نے آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں. یہاں آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ ایک اور بات یہ بھی فرماتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ ہم کافر کسے بولتے ہیں؟ جو بت کے سامنے جھکتا ہے نا ہم اس کو کافر بولتے ہیں، جو مندر جاتا ہے ہم اس کو کافر بولتے ہیں. اللہ نے آیت نمبر 1 میں یہودیوں کو بھی اللہ نے کافر قرار دیا، عیسائی بھی کافر ہیں،
کفروا من اہل الکتاب، یہودی عیسائی ان کو بھی کافر کہہ سکتے ہیں. جس طرح ہم جو لوگ مندر جاتے ہیں ہم ان کو کافر بولتے ہیں، اس کے علاوہ جو عیسائی ہیں جو یہودی ہیں وہ بھی کافر ہیں، جیسا کہ اللہ نے اس آیت میں فرماتے ہیں. صرف کافر نہیں، یہودی اور عیسائی کو اللہ نے دوسری جگہ جو نا مشرک بھی کہا، سبحانہ عما یشرکون، یعنی کہ اللہ نے کہا کہ جو نا عیسائی یہودی کافر بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں. لیکن یہودی اور عیسائی اور کافر سمجھنے کے لیے دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیوں اللہ نے ایسا الگ الگ کر دیا؟ یہ یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، ایک کافر ہیں. کیوں اللہ نے ایسا الگ کیا ہے؟ اس کا فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ اگر کوئی یہودی بکرا ذبح کرتا ہے آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں. اگر کوئی عیسائی حلال جانور ذبح کرتا ہے شرعی طور پر تو آپ کھا سکتے ہیں. جیسا کہ اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 5 میں وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. یہود و نصارہ کا ذبح کیا ہوا جانور آپ کھا سکتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگر کوئی یہود و نصارہ ذبح کرتی ہیں تو آپ ان کا جانور کھا سکتے ہیں، لیکن وہ جانور کیا ہو؟ سب سے پہلے حلال جانور ہو، دوسرا شرعی طور پر ذبح کیا ہو. بعض لوگ کیا کھڑے کھڑے جو نا سر کو مارتے ہیں، ایسا جانور نہیں، گلے پہ جو نا ذبح کیا ہو. اگر اس طرح جانور ہے، اگر یہود و نصارہ ذبح کیے ہیں تو جو نا کھا سکتے ہیں. لیکن اللہ نے وہی فرمایا جو نا یہود و نصارہ اور مشرک. یعنی کہ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ جو نا ایک اور مسئلہ یہ بھی ذکر کرتی ہے کہ جو نا تم کافر کو کافر سمجھو. یہ ہمارا عقیدہ ہے، کافر کو کافر سمجھنا چاہیے. عیسائی کو کافر سمجھنا ہر مسلمان پر واجب ہے. اصل یہ مسئلہ کیا ہوا تھا، جیسے کہ کویت میں ایک شخص ہیں جو ہمارے دوست ہیں، وہ ہمیشہ میسج کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ عیسائی ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہم ان کو کافر نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں. ہم ان کو کیسے کافر سمجھے؟ دیکھیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو نان مسلم ہیں، مسلمانوں کے علاوہ جو لوگ ہیں، ہم ان کو کافر سمجھنا واجب ہے. کیوں؟ من لم یکفر فہو کافر. اگر آپ کافر کو کافر نہیں سمجھیں گے آپ کیا ہو جائیں گے؟ کافر ہو جائیں گے، نعوذ باللہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہودی کو ہم کافر سمجھنا واجب ہے، چاہے وہ کتنا ہی اچھے اخلاق ہے کیوں نہ ہو، آپ کے ساتھ بیٹھتا ہو، آپ کے ساتھ اٹھتا ہو، لیکن عقیدے کا یہ مسئلہ ہے. اگر جو مسلمان کافر کو کافر نہیں سمجھتا وہ مسلمان کافر ہو جائے گا. رمیش ہے کافر ہے، ہم اسے کافر سمجھنا چاہیے. تو یہ عقیدے میں جو مسئلہ ہے. یعنی کہ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پورے کے پورے یہودی، پورے کے پورے عیسائی جو ہے نا 100% اسلام کی طرف نہیں آ سکتے. دوسرا جو مسئلہ ہے، جس طرح مندر کو جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی کافر ہیں، اسی طرح جو لوگ یہود و نصارہ یہ بھی جو ہے نا کافر ہیں. تیسرا جو مسئلہ ہے، کافر کو کافر سمجھنا ہر مسلمان پر واجب ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ رسول من اللہ. رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے طرف سے آ کر ہیں؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے. اللہ کا کئی نام ہے، رحمان بھی اللہ کا نام ہے نا، رحیم بھی اللہ کا نام ہے. کیوں اللہ نے کہا کہ رسول اللہ کی طرف سے ہیں؟ اللہ کیوں یہ نہیں کہا کہ رسول رحمان کی طرف سے؟ کیونکہ اللہ کا جو لفظ ہے کافر بھی جانتے تھے. اللہ نے خود قرآن میں کہا اگر آپ کافر سے پوچھو آسمان و زمین کس نے پیدا کیا، کافر کہیں گے کہ اللہ. اللہ کا جو لفظ ہے کافر بھی جانتے تھے. اسی وجہ سے اللہ نے کہا کہ یہ جو رسول ہے، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، یہ کہاں سے آ کر ہی؟ اللہ کی طرف سے آ کر ہی، من اللہ، اللہ کی طرف سے. یتلو، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. یتلو، قرآن کی تلاوت کرنا. قرآن کی تلاوت کی 3 قسم ہے. یہ قرآن پڑھنا ہے، پھر اس کو سمجھنا ہے، پھر اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اسے بولتے ہیں کہ یتلو، یعنی کہ تم قرآن پڑھو. ہم بولتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر دن آدھا پارہ پڑھ لے، 1 پارہ پڑھ لے، نہیں. 2-3 آیت پڑھو لیکن سمجھ کے پڑھو. صحابہ ویسا نہیں پڑھتے تھے جیسا آج ہم پڑھتے ہیں، ہر دن 1 پارہ پڑھ لے، 2 پارہ پڑھے بغیر سمجھے، نہیں. صحابہ ہر دن 10 آیت پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، پھر اس کے مطابق عمل کرتے تھے. صحف مطہرہ، صحف بولتی ہیں کہ پیپر جس میں لکھا ہوا ہو. یہ قرآن اس کو بولتی ہیں کہ صحف، جس میں جو ہے نا لکھا ہوا. مطہرہ، یہ قرآن پاک ہے، اس میں کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں. قرآن میں کوئی شرک ہے نہیں، قرآن میں کوئی عیب، کوئی شرک نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فیہا کتب قیمہ. قیمہ، یہ جو قرآن ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قرآن عقل کے خلاف. قرآن میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے جو آپ کے عقل کے خلاف. قرآن میں اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا، عقل بھی مانتی ہے کہ شراب جو ہے نا حرام. یعنی کہ قیمہ مطلب یہ ہے قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قرآن حدیث عقل کے خلاف ہو. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ.
یہود و نصارہ آپس میں ملے ہوئے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے درمیان دشمنی پیدا ہو گئی. ہمارے نبی آنے سے پہلے یہود و نصارہ ملے ہوئے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے یہودیوں نے حسد کے طور پر ہمارے نبی پر ایمان نہیں لائے. بعض یہودی ایمان لائے, بعض یہودی ایمان نہیں لائے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں یہود و نصارہ اصل میں ملے ہوئے تھے, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپس میں جو نا وہ دشمنی کرنے لگے, آپس میں ان کے درمیان اختلاف ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. اس کے بعد ہم جو بھی عبادت کریں اس میں دو چیز ہونا چاہیے. یہ ایک خالص اللہ کے لیے, دوسرا نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. جو بھی آپ عبادت کریں خالص اللہ کے لیے. خالص اللہ کے لیے کیسے عبادت کریں گے ہم لوگ؟ جیسا کہ آپ دیکھیں گے ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ وہ قرآن پڑھتے ہیں. اگر کوئی ان کے پاس آتا تو قرآن کے اوپر کپڑا ڈالتے تھے تاکہ ان کو معلوم نہ ہو کہ میں قرآن پڑھتا ہوں. یعنی کہ آپ جو عبادت کریں وہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے. بلکہ بعض علماء نے یہاں تک ذکر کرتے ہیں آپ ایسی نیکی کرو فرشتے بھی معلوم نہ ہو, یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہ ہو, ایسی نیکی آپ کرو. آپ دیکھیں گے تقی الدین رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین ہیں, ان کے بارے میں مشہور ہے اگر وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو کہیں ایسے گھر کو جاتے تھے جو توڑا ہوا گھر ہو, یعنی کہ ویران گھر جہاں کوئی نہیں آتا ہے, وہاں بیٹھ کر وہ عبادت کرتے تھے. آج بھی کئی ایسے جگہ ہے ہمارے معاشرے میں بھی جہاں کوئی نہیں جاتا ہے, وہاں یعنی کہ تقی الدین رحمہ اللہ وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے تاکہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہ ہو. یعنی کہ اگر آپ خالص اللہ کے لیے عبادت کریں گے اس کا برکت ہی کچھ عجیب, یاد رکھیں. خالص اللہ کے لیے عبادت کریں گے. عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ جو مشہور عالم دین ہیں, جب ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تو جیل میں پورے کافر تھے, کافر رات میں سو جاتے تھے. دیکھیے اگر آپ خالص اللہ کے لیے کوئی کام کریں گے اللہ اس کو برکت دیں گے. جیل میں تمام لوگ سو گئے. عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ رات کی تنہائی میں تہجد پڑھتے ہیں, رات کی تنہائی میں تہجد پڑھتے ہیں. بس کافر جو آپس میں رہتی وہ دیکھتی یہ کیا شخص ہے جو رات میں اکیلا نماز پڑھتا ہے. دوسرے دن پورے کافر جا کے کہتے ہیں کہ آپ کس دین پہ ہیں, تو عبد الغنی المقدسی پورا اسلام سمجھاتی ہیں. اس کے بعد پورے لوگ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ خالص اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ اس میں برکت ہی برکت ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ مخلصین لہ الدین حنفاء. حنفاء مطلب پورے کے پورے توحید میں داخل ہو جاؤ, 100% توحید میں داخل ہو جاؤ. اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو کیا بولتی ہیں؟ حنیفہ. ابراہیم علیہ السلام پورے کے پورے توحید میں داخل ہو گئے, شرک کو چھوڑ دیا. یقیم الصلاۃ, اللہ نے فرمایا کہ تم نماز قائم کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو, اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو. اللہ کہتی کہ تم نماز قائم کرو. کیا مطلب ہے؟ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تم نماز پڑھو. جیسا کہ طبرانی کی روایت ہے, ایک شخص نماز پڑھ کر بیٹھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان الرجل لیصلی 60 سنہ, ایک شخص 60 سال نماز پڑھتا ہے. کتنے سال ہے؟ 60 سال. لا يقبل منہ صلاۃ, اس کی کوئی نماز اللہ قبول نہیں کرتے, کوئی نماز. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس نے 60 سال نماز پڑھی ہے اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع. اس نے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھا ہے. یعنی کہ نماز پڑھنا کمال نہیں ہے, نماز نبی کے طریقے کے مطابق پڑھنا کمال ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وہ یقیم الصلاۃ. خاص طور پر شیخ البانی رحمہ اللہ ایک حدیث ذکر کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے درمیان 25 رکعت پڑھو, اس سے بہتر ہے کہ آپ روم میں اکیلا 2 رکعت پڑھو, سب سے افضل ہے. روم میں کوئی نہیں دیکھ رہا, آپ وہاں 2 رکعت پڑھو, یہ افضل ہے لوگوں کے سامنے 25 رکعت پڑھنے سے. تنہائی میں عبادت کرنا سب سے افضل ہے. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ, زکات ادا کرو. زکات معلوم ہے کہ اگر سونا ہے تو 85 گرام 95 گرام ہے, اگر سونا ہے تو 85 گرام ہے, تو چاندی ہے تو 595 گرام ہے. اگر اتنا ہے آپ کے پاس, اس پر 1 سال گزر گیا تو اس میں زکات ہے. 85 گرام سونا ہے, اس پر 1 سال گزر گیا تو اس میں زکات ہے. 595 گرام چاندی ہے, اس پر 1 سال گزر گیا تو اس میں زکات ہے. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, یہ جو اسلام ہے اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں, اس میں صحیح بات ہے, سیدھی بات ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اس میں سیدھی بات ہے. قرآن میں کوئی ایسی ویسی بات جو ہے نا قرآن میں نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر فرماتی ہیں کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا.
بھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ یہود و نصارہ، یہ مشرکین، یہ ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہیں گے؟ جہنم میں رہیں گے، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ، یہ سب سے بری مخلوق ہے. سب سے برے مخلوق کون ہے؟ یہ کافر ہے، یہ یہودی، یہ عیسائی، سب سے برے مخلوق اس دنیا میں. جب جہنم کا ذکر ہے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ اللہم انا نعوذ بک من النار. 3 مرتبہ جو نا ہم کو پڑھنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا اور یعنی کہ توحید پر رہا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتا رہا. توحید پر ہی آپ اب نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، نیک عمل کرتے رہو. اولئک هم خیر البریہ، اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ سب سے بہترین مخلوق ہیں، آپ دنیا کے سب سے بہترین مخلوق مانا جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جزاؤہم عند ربہم، اگر آپ نیک عمل کریں گے، مرتے دم تک توحید پر رہیں گے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنات. اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گی. جنات پر، یعنی کہ جنت جمع ہے، پلورل ہے. جنت ایک نہیں ہے، 4 ہے جنت. 2 سونے کا ہے، 2 چاندی کا ہے. 2 سونے کی جنت ہے، 2 چاندی کی جنت. جنت عدن، عدن کا ایک معنی آپ جنت پہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ایک اور جو معنی ہے، جنت میں سونے کا محل ہوگا جہاں انبیاء اور صدیقین ہوں گے. اگر آپ بھی توحید پر رہیں گے آپ بھی وہاں رہیں گے انشاءاللہ. ایک اور جو تفسیر عدن کا، مدینۃ الجنہ، جنت میں ایک شہر ہوگا انبیاء اور صدیقین کا. اگر آپ نیک عمل کریں گے آپ انبیاء اور صدیقین کے شہر میں آپ داخل ہوں گے. یہ کہاں ہوگا؟ جنت میں. عدن کا مطلب جنت میں ایک شہر ہوگا جہاں انبیاء اور صدیقین جو ہے نا ہوں گے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تجری من تحتها الانہار، جنت وہ ہے جس کے نیچے سے نہر بہتی ہوئی ہوگی. شراب کا نہر ہوگا، ہر چیز کا نہر ہوگا جنت میں. خالدین فیہا ابدا، اس جنت میں آپ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی. جیسا کہ معلوم ہے جنتی جنت پہ چل جائیں گے، جہنمی جہنم میں چل جائیں گے، نعوذ باللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ موت کو ایک بکرے کی شکل دے دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کے درمیان اس بکرے کو ذبح کر دیں گے. جنتی خوش ہو جائیں گے کیونکہ اس کے بعد موت نہیں ہے، جہنمی غم میں رہیں گے کیونکہ اس کے بعد ان کے لیے موت نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا تکلیف ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہی اللہ ان سے خوش ہو گیا، وہ بھی اللہ سے خوش ہو گئے. اللہ کن لوگوں سے خوش ہوتا ہے اس دنیا میں؟ جو والدین کی اطاعت کرتے. رضا الرب فی رضا الوالدین، اگر آپ والدین کی اطاعت کریں گے اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا. کتنے لوگ جو والدین کی اطاعت کرتے ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی مسلمان والدین کی اطاعت نہیں کرے گا، اس کے سر کو، اس کے فیس کو اللہ تعالیٰ گدھے کا فیس بنا دیں گے. صحیح ترغیب کی روایت ہے، قبر میں اللہ تعالیٰ اس کے فیس کو گدھے کا فیس بنا دیں گے، نعوذ باللہ. جو والدین کی اطاعت نہیں کرتا، والدین کی اطاعت واجب ہے. جو والدین کی اطاعت کرے گا اللہ ایسے بندوں سے خوش ہو جائیں گے. اب والدین نہیں ہیں ہمارے تو کیا کریں ہم؟ والدین کو جو ریلیشن نہیں، والدین سے ملنے والے جو لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. ہم ان کے ساتھ، جو والدین کے جو دوست ہیں، والدین کے جو بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں. یعنی کہ اگر آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہونے کے لیے کون سی دعا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد رسولا. یہ بھی دعا کریں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ وہ لوگ ہی جنت میں داخل ہونے والے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ سے ڈرتے ہیں. کیا مطلب ہے اللہ سے ڈرنے کا؟ جیسا کہ اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنت ہے، ایک سونے کا ایک چاندی کا. مفسرین نے کہا کہ جو نا ایک انسان سگریٹ پینے کی خواہش کرتا ہے، سگریٹ اٹھاتا ہے، سڈن اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے تو سگریٹ کو چھوڑ دیتا ہے. یہ وہ لوگ ہی جو جنت میں داخل ہوں گے. ایک انسان سود کماتا ہے، سڈن اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، وہ سود کو چھوڑ دیا. یہ وہ لوگ ہی جو جنت میں داخل ہوں گے. یعنی کہ اللہ کا ڈر آنے کے بعد اس گناہ کو چھوڑ دینا. ایک انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر آتا نہیں اس کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، اس کے بعد بھی گناہ نہیں کروں. اس کے بعد اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہی جو جنت میں داخل ہوں گے. یعنی کہ اس کا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان گناہ نہیں کرتے، گناہ ہوتی ہے انسان سے، بلکہ نیک لوگوں سے بھی گناہ ہوتی ہے، لیکن فوری وہ توبہ کرتے ہیں، فوری وہ توبہ کر لیتے ہیں. جیسا کہ اللہ نے پارہ نمبر 4 میں فرمایا متقی وہ ہیں والذین اذا فعلوا فاحشہ، ان سے کوئی غلطی ہو گیا، او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، بولتے ہیں کہ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے.
فوری اللہ کے درمیان. لیکن آج مصیبت کیا ہے, گناہ کے بعد احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے. احساس نہیں, آج گناہ ہوتا ہے لیکن انسان کے اندر احساس بھی نہیں ہے کہ میں نے گناہ کیا. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو گناہ کو چھوڑتا ہے, کوئی انسان فلم دیکھنے کی خواہش کرتا ہے, سڈن اللہ کے ڈر اس کے دل میں آتا ہے تو فلم دیکھنا چھوڑ دیتا ہے. تو یہی وہ لوگ جو جنت پہ داخل ہوں گے. یعنی کہ اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہونے کے لیے کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ. اللہ تعالیٰ میں تجھ سے میرے دل میں ڈر, ہمیشہ میرے دل میں تیرا ڈر ہو. میں تنہائی میں ہوں تب بھی میرے دل میں تیرا ڈر ہو, جب میں لوگوں کے ساتھ میں ہوں تب بھی میرے دل میں تیرا ڈر ہونی چاہیے. جس دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ انسان جنت میں داخل ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیرا.